أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ یعنی تمام برائیوں کی وجہ یہ ہے، امام خمینی علیہ الرحمہ کا جملہ ہے کہ انسان اس مہینے میں خدا کا مہمان نہ بن پائے، یا مہمان بن گیا، دسترخوان خدا پر آ گیا، دسترخوان الہی پر پہنچ گیا، لیکن دسترخوان الہی کی نعمتوں سے مستفید نہیں ہو سکا۔ یہ ایک المیہ ہے، یعنی پہلی منزل کہ انسان مہمان ہی نہیں بنا خدا کا، دوسری منزل مہمان تو بن گیا لیکن دسترخوان الہی پر موجود نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، مستفید نہیں ہو سکا، یعنی یہ ماہ رمضان کی برکتوں سے محروم ہے۔ چونکہ ماہ رمضان میں خدا کا مہمان بننے کے لیے فقط اتنا کافی نہیں کہ انسان بھوکا رہے اور پیاسا رہے، یہ ضیافت الہی کے لیے کافی نہیں ہے خدا کا مہمان بننے کے لیے، بلکہ ضیافت الہی کے قوانین کیا ہے؟ مگر آیت اللہ محسن قراتی حفظہ اللہ یہاں پر ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ خدا کے مہمان ہیں اس مہینے میں۔ مہمان نوازی کا اصول کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست، کوئی آپ کا پڑوسی آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ اس کے مہمان ہوتے ہیں، تو آپ اپنے جسم کو آراستہ کرتے ہیں، مزین کرتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں، اچھے لباس پہنتے ہیں، بہرحال اپنے جسم کو آپ مزین کر کے آراستہ کر کے اس کے یہاں مہمان بنتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب آپ خدا کے یہاں مہمان بن رہے ہیں، دسترخوان الہی پر آ رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ اپنے روح کو آمادہ کر کے آئیں۔ جس طریقے سے ہم جب کسی اپنے دوست کے یہاں اس دنیا کی زندگی میں مہمان بن کر جاتے ہیں تو اپنے جسم کو آراستہ کر کر جاتے ہیں، اسی طریقے سے جب آپ خدا کے یہاں مہمان بنے اس مہینے میں تو اس کی اساسی اور بنیادی شرط کیا ہے کہ اپنی روح کو پاک کریں۔ پاک کرنے کے بعد اب آپ دسترخوان الہی پر جائیں اور خدا کے مہمان بنیں۔ تو اصل زندگی یعنی کمال زندگی، کمال زندگی کیا ہے؟ ماہ رمضان میں کہ انسان خدا کا مہمان ہو، اور مہمان بننے کے بعد خدا کے دسترخوان پر موجود مادی اور معنوی نعمتوں سے مستفید ہو سکے۔ چونکہ وہ انسان شقی ہے جو ماہ رمضان کی برکات سے محروم ہو جائے، جو ماہ رمضان میں خدا کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہو سکے۔ یہ ایک ناظرین جو میں نے آپ کو تمہید میں دوسرا نقطہ بیان کیا، اصل قیمت کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں قیمت لگا رہا ہے، اسی طریقے سے اب یہ مبارک مہینہ اللہ نے موقع ہم کو فراہم کیا کہ یہ مہینہ ہم ایک مرتبہ پھر اس مہینے کو دنیا کی زندگی میں درک کیا، لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم خدا کے مہمان بنیں، اور مہمان بننے کے بعد اس کے دسترخوان تک پہنچنا کافی نہیں ہے، دسترخوان الہی تک پہنچنے کے بعد اس کی نعمتوں سے ہم مستفید ہوں۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ خدا نے قرآن میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو، اے مومنو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے افراد پر روزہ فرض تھا۔ کیوں؟ روزے کی علت کیا ہے؟ قرآن نے بیان کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی الہی اختیار کر سکو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ تقوی الہی اختیار کرنا، متقی بن جانا، یہ فلسفہ روزہ خود قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ ایک مرحلہ جہاں آپ ماہ رمضان میں روزہ رکھا ہے، ماہ رمضان میں آپ جتنی بھی نعمت، جو بھی آپ کام کریں، بہت سے کام ایسے ہیں کہ ماہ رمضان کے علاوہ اگر آپ وہ کام انجام دیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن چونکہ ماہ رمضان میں آپ اللہ کے مہمان بن گئے تو جن کاموں پر ماہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں آپ کو ثواب نہیں مل رہا تھا، ماہ رمضان میں آپ کو ان کاموں پر ثواب ملتا ہے۔ سانس لینا یہ ایک تکوینیات ہے، زندگی کا مرحلہ ہے، سانس لینے پر ثواب نہیں ملتا کسی اور مہینے میں، لیکن اگر ماہ رمضان میں انسان حالت صیام میں، روزے کی حالت میں سانس لے تو پیغمبر نے کہا انفاسکم فیہ تسبیح، کہ تمہارا یہ سانس لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان میں دیگر مہینوں میں سونا، انسان ظاہر سی بات ہے کچھ گھنٹے نیند آئے گی، اس کو سوئے گا، اس کا سونا عبادت نہیں ہے، لیکن ماہ رمضان کی برکت کیا ہے؟ نومکم فیہ عبادہ، کہ تمہاری نیند ہم نے اس میں عبادت قرار دی۔ کیا کوئی میزبان ہے جو آپ کو اتنی عظمت ادا کرے اپنے دسترخوان پہ بلانے کے بعد، مادی نعمتیں آپ کے لیے فراہم کر سکتا ہے، لیکن آپ کی نیند کو عبادت بنا دے، آپ کے سانس کو تسبیح کا ثواب عطا کرے؟ یہ میزبان ہے خدا جو ہم کو اپنے دسترخوان پر بلا رہا ہے۔ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ ماہ رمضان کی برکت۔ آپ دیگر مہینوں میں قرآن کی تلاوت کریں،
ایک آیت پڑھیں گے اس کا وہی ثواب ہے، یا جو دیگر بعض ثواب بیان کیے گئے۔ لیکن ماہ رمضان میں جو پیغمبر اسلام نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا، کیا کہا کہ اگر کوئی اس مہینے میں قرآن کریم سے ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے ماہ رمضان میں تو اس کو ثواب ملتا ہے ختم قرآن کا، یعنی جو ثواب آپ کو دیگر مہینوں میں پورے قرآن پڑھنے پر ملتا ہے اتنا ثواب ماہ رمضان میں ایک آیت کے پڑھنے پر اللہ آپ کو عطا کرتا ہے۔ کیا کوئی میزبان ہے کائنات میں ایسا جو اتنا عظیم اپنے مہمان کو بنا دے کہ اسے نعمتوں سے والا مال کر دے، اس کی نیند کو عبادت، اس کے سانس لینے کو تسبیح کا ثواب تسبیح قرار دے؟ یہ خدا ہے۔ ماہ رمضان اگر آپ ایک آیت کی تلاوت کریں گویا کہ آپ نے پورے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ تو روزہ رکھنا، رسول اسلام کی حدیث ہے لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ، ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے۔ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شہر رمضان، اور قرآن کی بہار کیا ہے، قرآن کا موسم کیا ہے، وہ ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان میں انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے جتنا ہو سکے۔ لیکن ناظرین کرام، میں نے گزشتہ برسوں میں بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ قرآن کی تلاوت ثواب ہے اس پر، لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 8 شرطیں ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی۔ پہلی شرط امام نے بیان کی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ترتیل کے ساتھ، دوسری شرط آیتوں میں غور کرنا، تیسری شرط غور کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا، چوتھی شرط قرآن میں جو وعدے اللہ نے ذکر کیے ہیں ان وعدوں سے امید رکھنا۔ مثلا اللہ نے اگر کہا ہے کہ مومنین کے لیے جنت ہے، مومنین کے لیے انہار ہے، تو خدا سے امید رکھے کہ یہ مومنین کو ملے گی انشاءاللہ نعمتیں۔ پانچویں عذاب الہی سے ڈرنا، جب ان آیات کی تلاوت کرے کہ جن میں اللہ نے عذاب کا ذکر کیا ہے تو عذاب الہی کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو۔ چھٹے، جو احکام اللہ نے واجب اور مستحب کی شکل میں ذکر کیے ہیں قرآن میں ان کا امتثال کرے، اطاعت کرے۔ ساتویں، قرآن کا، امام کہتے ہیں قرآن کا مقصد صرف حفظ کرنا یا تجوید سیکھنا نہیں ہے، یہ شرائط تلاوت قرآن میں سے ہے تجوید کو سیکھنا، لیکن یہ اصلی مقصد نہیں ہے، بلکہ میں اگر اس کو تعبیر کروں یہ مقدمہ ہے قرآن کی تلاوت کا، تجوید کا سیکھنا، یہ اصلی مقصد نہیں ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں قرآن میں مذکورہ قصوں کو پڑھ کر اس سے عبرت حاصل کرنا، یہ امام صادق علیہ السلام کا جملہ ہے کہ قرآن میں موجود جو قصے ہیں، جناب یوسف کا قصہ ہے، جناب موسیٰ کا قصہ، جناب آدم کا قصہ ہے، جناب اسی طریقے سے جناب سلیمان کا قصہ یا دیگر انبیاء کے قصے، جناب نوح کا، جناب لوط کا، جناب سلیمان کا، یا دیگر انبیاء کے جو قصے بیان کیے، جو بادشاہان وقت ظالم جابر کے قصص بیان کیے ہیں، ان کو پڑھ کر ان میں غور کرنا، تدبر کر کے اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا، یہ امام صادق علیہ السلام کا جملہ ہے۔ فعلاً میں آپ کے سامنے ناظرین یہی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں جو قصے اللہ نے ذکر کیے ہیں، جو قصص اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، چاہے وہ انبیاء کے قصے ہوں یا دیگر بادشاہان وقت کے قصے ہوں جو انبیاء کے مقابل میں موجود تھے، ان قصوں کو پڑھنا، قرآن میں تلاوت کرنا اور اس سے عبرت حاصل کرنا، اس کے متعلق آپ سے گفتگو کرنا مقصود ہے۔ آج آپ محسوس کریں ناظرین، اس دنیا کی زندگی میں عموماً انسان کا جو مزاج ہے وہ قصے اور کہانی کو پسند کرتا ہے، یعنی اس کا مزاج ہے کہ آپ اگر کسی کو کوئی قصہ سنائیں، کوئی کہانی سنائیں تو پسند کرتا ہے، اس کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن اس دنیا کی زندگی میں عموماً ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ وہ قصے کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں کہ جن قصے اور کہانیوں میں محض ایک خیال ہے، حقیقت نہیں ہے، محض ایک خیال ہے، خیال پر مبنی ہے، تخیل ہے، وہم ہے۔ یہ بلکہ اگر میں اور زیادہ اپنے الفاظ میں تبدیلی کر کے کہوں کہ وہ قصے انسان کہانیاں پڑھنا سننا پسند کرتا ہے کہ جو انحراف اور باطل پر مبنی ہے۔ ایک مرتبہ ہے کہ خیالی چیز ہے لیکن اس سے انحراف پیدا نہیں ہوتا، انسان منحرف نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی وہ قصے انسان پڑھ رہا ہے کہ جس سے انحراف ہے، جس میں باطل ہے، جس سے گمراہی کے راستے کی طرف انسان پڑھ رہا ہے، ان قصوں کو پڑھ رہا ہے اور وہ دوسروں کو پڑھا رہا ہے، یہ گمراہی کا سبب ہے۔ لیکن قرآن نے جو قصے بیان کیے ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان قصوں کو پڑھے، چونکہ قرآنی قصے حقیقت پر مبنی ہیں،
جو قرآن نے قصے بیان کیے ہیں، اچھے افراد کے بھی برے افراد کے بھی، انبیاء کے قصے، صالحین کے قصے، اسی طریقے سے جو بادشاہ انبیاء کے مقابل میں آئے ان کو جو انہوں نے کیا اپنے اپنے زمانے کے نبی کے مقابل میں ظلم کس طرح کیا اور کس طریقے سے ان کی تبلیغ میں مانے آئے، ان قصص کو انسان چاہیے کہ پڑھیں اور اپنی زندگی کے اصول ان قصص میں تلاش کریں۔ یہ قرآنی قصوں میں جو قرآنی قصص ذکر ہوئے ہیں، قرآنی قصص جو بیان کیے، اس میں اگر آپ کلی طور پر ناظرین مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں، تو اس میں تو ایک چیز یہ ذکر کی کہ ہر نبی کا تعامل، برتاؤ اپنی قوم کے ساتھ کیسا تھا۔ اسی طریقے سے خاندانی زندگی کے اصول کیا ہیں، یہ قرآنی قصص باپ بیٹے کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ، بھائی بھائی